العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 10ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 9ویں پارے کے آخر میں اور 10ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ بدر اس اعتبار سے بہت ہی اہم تھا کہ پورے عرب کی نظر لگی ہوئی تھی اس بات پر کہ مکہ میں جو دو فریق مد مقابل ہیں ان میں سے حق پر کون ہے۔ چونکہ مکہ والوں کا بڑا احترام تھا عرب میں، پورے عرب خاموشی سے اس کشمکش کو دیکھ رہے تھے کہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ساتھی حق پر ہیں یا مکہ کے دوسرے سردار۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش والے سال جب ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا تو اللہ جل جلالہ نے ابرہہ کو اس کی پوری قوت سمیت تہس نہس کر دیا تھا۔ پورے عرب کو پہلے بھی یقین تھا، لیکن ابرہہ والے واقعے کے بعد تو ان کا یقین اور پکا اور پختہ ہو گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی اللہ کا دشمن مسلط ہو نہیں سکتا۔ اب وہ مکہ والے جن کو ابرہہ کے واقعہ کے بعد اور زیادہ عزت بڑھ گئی تھی عرب میں، آپس میں ان کے دو دھڑے ہو گئے۔ عام لوگ پریشان کہ آیا اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ، یہ حق پر ہیں یا یہ حق پر۔ اس لیے پورے عرب انتظار کرتے رہے کسی نتیجہ خیز صورتحال کا۔ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کو مدینہ منورہ لے گئے، اور اب پہلی جنگ آئی میدان بدر میں۔ اب پورے عرب کی نگاہیں لگیں کہ اب فیصلہ ہوگا کہ بیت اللہ کا رب کس کے ساتھ ہے، بیت اللہ کا رب کس کے ساتھ ہے۔ میدان بدر میں اللہ جل جلالہ نے اس صورتحال کو بالکل واضح کرنا تھا، اس لیے اپنے قدرتی نظام کے تحت صحابہ اکرام مکہ سے مدینہ سے اچانک نکلے، جلدی نکلے، تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے۔ اسی لیے تیاری کی نہیں، 313 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زریں، چند تلواریں، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اس کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، ابو سفیان شام سے پورے مکہ کا تجارتی قافلہ لے کر آ رہے تھے، جس کا مالی حجم تقریباً آج کل کے زمانے کے اعتبار سے 50 کروڑ سے اوپر تھا، اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ یہ سارا پیسہ مدینہ اور اسلام کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ آپ اس لیے نکلے، تجارتی قافلے کو قابو کرنا بالکل آسان تھا، لیکن ابو سفیان نے خطرہ محسوس کر کے فوراً مکہ پیغام بھیجا۔ وہاں سے ابو جہل پوری جنگی تیاری کے ساتھ، اور ان کے پاس سارا کچھ ہی ہے، 1000 افراد ہیں، 700 اونٹ ہیں، 200 گھوڑے ہیں، 600 زرہیں ہیں، پوری شان و شوکت کے ساتھ میدان بدر پہنچے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پھر جو 13 سال مکہ میں قربانیاں اور مکہ میں ظلم اور زیادتیاں برداشت کی، جو صبر کیا، اور پھر بدر کی رات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ نے بیت اللہ کے متولی کہلانے والوں کو اتنا ذلیل کیا کہ ان کے 70 بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے اور 70 ان کے گرفتار ہو گئے۔ یہ اس طرح دم دبا کے بھاگے کہ میدان بدر میں اپنی لاشیں بھی چھوڑ گئے، اپنی لاشیں بھی انہوں نے اٹھائی نہیں۔ پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے۔ اسی لیے یہ جو بدر ہے اس کو فتح عظیم ویسے ہی نہیں کہا جاتا کہ یہ پوری انسانیت کے سامنے حق اور باطل میں اللہ تعالیٰ نے فرق واضح کرنا تھا۔
سورہ بدر کے غزوہ بدر کے ذکر میں قرآن کریم نے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے ایک ہدایت دی ہے کہ تم دو کام کرو اچھی طرح. جب بھی تمہارا کافروں سے واسطہ پڑے، ایک کام تو یہ کرو کہ تم اسباب کی حد تک پوری تیاری کرو، اسباب کی حد تک پوری تیاری کرو. یہ کوئی توکل نہیں کہ زمینی اور دنیاوی طور پر اسباب اختیار نہ کرنا، منصوبہ بندی نہ کرنا اور صرف اللہ پر بھروسہ کر لینا. حضور اسلام نے اس سے روکا ہے. دیکھو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متوکل اللہ پر بھروسہ کرنے والا کوئی ہے؟ اللہ حضور علیہ السلام سے زیادہ کامل کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن جب تشریف لائے، آپ نے ڈبل زرہ پہنی. آپ نے کیا کی؟ ڈبل زرہ پہنی. صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہرا دیتے تھے. اللہ کے نبی تمام اسباب اختیار کرتے تھے. اس لیے غزوہ بدر کے سلسلہ میں ایک بات تو مسلمانوں کو قرآن نے یہ سکھائی کہ تم ہمیشہ کافروں کے مقابلے پر تیاری کرو، منصوبہ بندی کرو، جدید سے جدید اسلحہ بناؤ بھی، خریدو بھی، فوج بھی بناؤ، اپنی ساری طاقت. اور دوسری اہم بات جو پہلی سے زیادہ اہم ہے وہ یہ، لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ کافروں کے مقابلے پر جب بھی نکلو تم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کو خوب یاد کرنا ہے. میدان بدر میں بھی صحابہ اکرام جب نکلے تو زبانوں پر بھائی کس کا ذکر تھا؟ اللہ کا ذکر تھا. گویا کہ مسلمان سارے اسباب اختیار کر کے زبان پر اللہ کا ذکر لا کر مسلمان اپنے اس اللہ جل جلالہ کی قوت کو واضح کرتا ہے کہ اگرچہ ہم نے اسباب اختیار کیے ہیں لیکن ہمارا بھروسہ اسباب پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ صرف اور صرف بھائی کس پر ہے؟ اللہ پر. قرآن کریم نے 10ویں پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا احسان جتلایا. بھائی اللہ احسان جتلا سکتے ہیں، ہم کسی پر احسان جتلا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو؟ یہ حق صرف اور صرف اللہ کو ہے. اللہ ہمیں اپنے احسان جتلا سکتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے پر کوئی احسان جتلا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احسان جتلایا. فرمایا نبی جی آپ کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں، اگر ہم ان کے دلوں میں محبت نہ ڈالتے تو یہ آپ کے دائیں بائیں جمع نہیں ہو سکتے تھے. چونکہ عربوں کا سسٹم قبائلی سسٹم تھا. آپ کو پتہ ہے قبائل میں بڑی نفرتیں ہوتی ہیں. قبائل میں کیا ہوتی ہیں؟ بڑی نفرتیں ہوتی ہیں. عربوں کے یہاں بڑی نفرتیں، بڑے جھگڑے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے سارا عرب حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں بھائی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. قرآن کریم نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین و آسمان کے سارے خزانے بھی تقسیم کر دیتے تو آپ اپنی جماعت کو اس طرح متحد نہیں کر سکتے تھے. اسی سے یہ اصول سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں میں جب بھی آپس میں محبت پیدا ہوگی، اتفاق پیدا ہوگا، اتحاد پیدا ہوگا، اللہ جل جلالہ مسلمانوں کی جماعت کو ترقی دے دے گا. اور مسلمانوں میں جب بھی آپس میں انتشار اور جھگڑا ہوگا تو اللہ جل جلالہ ان کی ترقیوں کو روک دیں گے، بلکہ ان کے اوپر زوال کو مسلط کر دیا جائے گا. اسی کا تعلق مسلمانوں کی جماعت سے بھی ہے، خاندان سے بھی ہے، گھر سے بھی ہے، افراد سے بھی ہے. اتفاق ایک ایسے، جیسے دیکھو بھائی خوشبو ہے نا، اب اگر عود نکال کر یہاں یوں ملی جائے تو جہاں جہاں ہوا جائے گی وہاں وہاں تک خوشبو پھیلتی جائے گی. یہی معاملہ آپس میں اتفاق اور اتحاد اور محبت کا ہے. اگر ایک گھر میں 4 بہن بھائی ہیں، ان میں اتحاد ہوگا تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ گھر دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اور بھائی قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم دیا 10ویں پارے میں کہ عربوں کے جتنے زمانہ جاہلیت کی رسمیں تھیں ان سب پر پابندی لگا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ پہلے تقریباً کوئی 20 سال
18-19 سال 20 سال تربیت کی، کرتے 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 پھر جب سارا تربیت کا مرحلہ مکمل ہو گیا، پھر سورہ توبہ میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم آیا کہ زمانہ جاہلیت کی ساری رسموں پر پابندی لگا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پابندی لگا دی، فرمایا آئندہ سے کوئی شخص بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا، کوئی مشرک بیت اللہ میں نہیں آ سکتا۔ آئندہ سے عربوں کے پورا جو جزیرہ عرب ہے یہ اسلام کا مرکز ہے، یہاں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں رہ سکتا، یہاں شرک نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرب قبائل کے جتنے بڑے بڑے بت تھے ان سب کو منہدم کروا دیا، اور قرآن کریم نے پھر یہ اعلان کر دیا کہ جتنی بھی مسجدیں اور عبادت گاہیں ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں کس کا کلمہ بلند کیا جائے گا؟ صرف اور صرف اللہ کا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ تم کسی کو پکار نہیں سکتے ہو۔ قرآن کریم نے 10ویں پارے میں 3 جنگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی غزوہ بدر ہے، بلکہ اگر بیچ کی 3 آیتوں کو بھی ملا لیا جائے تو 10ویں پارے میں 4 جنگوں کا ذکر ہے۔ بھائی کتنی جنگوں کا ذکر ہے؟ غزوہ بدر کا ذکر ہے، فتح مکہ کا ذکر ہے، غزوہ حنین کا ذکر ہے، اور غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ غزوہ حنین کے تذکرے میں قرآن نے فرمایا چونکہ صحابہ کرام افرادی قوت میں بہت زیادہ تھے، مکہ فتح ہونے کے چند دن بعد ہی غزوہ حنین ہوا۔ مکہ فتح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ کے 9 مسلم بھی ساتھ ہو گئے، تعداد 11، 12، 13,000 تک ہو گئی، اور مد مقابل بنی حوازن تھے، وہ بھی بڑا مضبوط قبیلہ تھا۔ تو جس وقت میدان میں صحابہ اکرام اترے تو چند نوجوان 9 مسلم، بڑے صحابہ نے یہ نہیں کہا، چند نوجوان اور 9 مسلموں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے تو بدر میں 313 ہی کافی تھے، آج ہم کتنے ہیں؟ آج تو 12-13 ہزار ہیں، اب تو ہم پہاڑوں کو ہلا دیں گے۔ بس یہ زبان سے جب بڑا کلمہ نکلا، اور اتنا بھائی آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ جو زبان کے بڑی بول ہیں نا یہ انسان کو مروا دیتے ہیں، یہ جو زبان کے بڑے بول ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی مدد کو روک دیتے ہیں۔ زبان سے کبھی بھی بڑا کلمہ نہ نکالیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کمزوری کو دور کرے۔ زندگی میں جب بھی زبان سے کوئی بڑا کلمہ نکلا ہے آزمائش آ گئی ہے، مشکلات بڑھ گئی ہیں، اور زبان سے جتنا عاجزی کا کلمہ نکلے گا، انکساری کا کلمہ نکلے گا، اللہ جل جلالہ اتنی ہی آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ یہ بعض 9 مسلم نوجوانوں نے بڑا بول بولا، اس کا پھر نقصان یہ ہوا کہ جنگ کے شروع میں ہی مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں صرف چند لوگ رہ گئے، اور پھر قرآن کہہ رہا انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو سنبھالا، اور مسلمانوں کو اس غلطی کا احساس ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر رحمت اتری، مسلمان سنبھلے، اور سنبھل کر پھر دوبارہ متحد ہو کر اللہ میدان میں اترے اور اللہ کو پکارا۔ اللہ جل جلالہ نے پھر مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ قرآن کریم نے 10ویں پارے میں ایک یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اللہ جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت اور دین دے کر بھیجا ہے یہ سارے دینوں پر غالب رہے گا۔ ارسل رسولہ بالہدی، یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ دین بھائی ہمیشہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ غالب رہے گا۔ اس دین کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ 1400 سالوں سے دیکھ لیجئے دنیا میں اسلام کے خلاف جتنی سازشیں کی گئی ہیں کسی کے خلاف اتنی سازشیں نہیں کی گئی، لیکن اللہ جل جلالہ مسلمانوں کی تعداد کو بھی بڑھا رہے ہیں، اور آپ بلکہ یوں کہہ لیجئے شاید دنیا کا کوئی خطہ ایسا ہو جہاں مسلمان نہ ہو، جہاں مسلمان نہ ہو۔ باقی یہ بات ذہن میں رکھیے، میں اکثر اس آیت کی تشریح میں یہ نقطہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو غلبہ ہے یہ 2 طرح کا ہے، ایک ہے غلبہ دلیل، صداقت، سچائی، اور ایک ہے نظام کا غلبہ۔ یہ جو آیت ہے نا ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس میں ایک تو دلیل کا غلبہ ہے، ہمیشہ دلیل کے اعتبار سے، موقف کے اعتبار سے ہمیشہ اسلام غالب رہے گا،
ہمیشہ بھائی کیا رہے گا؟ اسلام کی کوئی بات دلائل کے اعتبار سے کمزور ہے۔ مثلا میں ایک مثال آپ سے عرض کروں، اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے، کیوں جی؟ ایسا ہی ہے، قیامت تک پوری دنیا کے معیشت دان مل کر سود کو انسانیت کے لیے مفید ثابت نہیں کر سکتے۔ اسلام نے جہاں جو بات کہہ دی، مثلا اسلام کا حکم ہے کہ انسان کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کو کہاں دفن کرنا ہے؟ مٹی میں۔ اس کو کہاں دفن کرنا ہے؟ زمین میں۔ قیامت تک انسانیت ایک مرنے والے انسان کی میت کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی طریقہ ایجاد ہی نہیں کر سکتی، کوئی طریقہ ایجاد ہی نہیں کر سکتی۔ اسلام کا کوئی حکم لے لیجئے، کوئی حکم لے لیجئے، اگر وہاں فطرت کو، انصاف کو دیکھا جائے تو اسلام کا ہر حکم دلائل کے اعتبار سے غالب ہوگا۔ توحید ہے، پوری دنیا اسلام کے مقابلے پر آ جائے، توحید میں اسلام کو قرآن نے ایک ہی دلیل دی، قیامت تک کے لیے اس دلیل کو توڑ۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، جناب اگر اس دنیا میں دو خدا ہوتے تو یہ نظام چل نہ سکتا۔ تم جناب ایک ملک میں ذرا دو سربراہ بنا کر تو دکھاؤ، ہمارے یہاں چودھری زیادہ ہیں تو پاکستان کی صورتحال دیکھ لیجئے کیا بن رہا ہے۔ جہاں چودھری زیادہ ہوں گے تو وہاں دھینگا موشتی چلتی ہی رہے گی۔ ایک گھر میں دو سربراہ ہوں، شوہر اپنی چلائے، بیوی اپنی چلائے، بھائی وہ گھر چل سکتا ہے؟ تو بھائی اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، یہاں گرمی سردی پورا اللہ کی توحید پر قرآن نے ایک ہی دلیل ایسی دی کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی توحید کے منکر ہوں گے وہ اس دلیل کو توڑ نہیں سکتے۔ دوسرا ہے نظام کا غلبہ، کہ اللہ تعالیٰ بطور نظام غالب کر دے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے زمانے میں غالب ہو گیا، امام مہدی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی غالب ہوگا۔ جو درمیان کا عرصہ ہے اس میں مسلمان جب اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے اسلام کو غالب کرنے کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اللہ غالب کر دے گا۔ اگر مسلمان نالاقی اور کوتاہی دکھائیں گے جس طرح آج کے زمانے میں دکھا رہے ہیں تو بھائی پھر اس سے انتظامی طور پر اسلام غالب نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے 10ویں پارے میں نسی کو حرام قرار دیا۔ عرب کیا کرتے تھے؟ مہینوں میں اور دنوں میں اور سالوں میں کمی زیادتی کرتے تھے۔ قرآن کریم نے بھائی اس کو کیا قرار دے دیا؟ کفر۔ فرمایا یہ جو زمانہ اللہ کا ہے، یہ ساری ترتیب اللہ کی ہے، ہفتے کے دنوں کو نہ کم کیا جا سکتا نہ زیادہ کیا جا سکتا، نہ کسی مہینوں کو 13 کیا جا سکتا نہ 11 بنایا جا سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو اسی طرح رہنا ہے۔ قرآن کریم نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت کا بھی ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات نکلے، غار ثور پہنچے اور چاروں طرف دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری اور توبہ نعوذ باللہ حضور کے قتل پر 100 اونٹ انعامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق غار ثور میں چھپے اور کافروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، دروازے پر بھی پہنچ گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار نہ کر سکے۔ اس واقعہ سے مسلمان کو یہ سکھا دیا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بھائی جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اسی لیے بھائی مسلمان ہر اچھے کام سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ہر اچھے کام سے پہلے اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ میں۔ عرب کیا کرتے تھے؟ عرب جب بھی کوئی اہم کام کرتے تھے نا، اپنے اپنے خداؤں کو پکارتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اپنے اپنے خداؤں کو پکارتے تھے تاکہ میرے لیے کام آسان ہو جائے۔ مسلمان ہر اچھے کام سے پہلے بھائی کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو۔ کیوں؟ مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ میرے جس کام میں اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل ہو گئی اس میں ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے 10ویں پارے میں منافقین کا ذکر کیا غزوہ تبوک میں، اور قرآن نے بار بار کہا کہ یہ منافق جھوٹ بہت بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں بہت کھاتے ہیں اور یہ فریب بہت دیتے ہیں۔ اس لیے جھوٹی قسم کھانا یہ بھی ایک طرح کا نفاق ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح کا نفاق ہے۔ اور قرآن کریم نے 10ویں پارے میں منافقین کی امراض اور بیماریوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ دنیا کے پجاری ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔
جو بندہ دنیا کا پجاری ہو جائے، پیسے کا غلام بن جائے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں جو درہم اور دینار کا بیٹا اور غلام بن جائے تو بھائی وہ پھر ہر چیز کو برباد کرے گا، وہ اپنے دین کو بھی برباد کرے گا، اپنی شرافت کو بھی برباد کرے گا، اپنی شخصیت کو بھی برباد کرے گا۔ اور منافقین نے ایسا ہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، حضور کی صحبت پائی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بھائی دیکھو میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، ان نالائقوں کو کس کا زمانہ ملا؟ ان کو کن کی مجلس ملی؟ یہ کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی کے پیچھے۔ آج بھی مسجد نبوی، مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھیں تو دل قابو میں نہیں رہتا۔ انہوں نے براہ راست اللہ کے نبی کا قرآن سنا، اللہ کے نبی کا چہرہ انور دیکھا، اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے، لیکن پھر بھی دل میں ایک بال کے برابر بھی ایمان داخل۔ کیوں؟ قرآن نے فرمایا یہ دنیا کے پجاری، یہ کیا ہے؟ دنیا کے پجاری ہیں۔ جو دنیا کا پجاری بن جائے، آپ سارا قرآن اس کو پڑھا دیجئے، وہ اس قرآن کے ذریعے بھی دنیا کمائے گا، وہ اس قرآن کے ذریعے بھی کیا کرے گا؟ دنیا کمائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ تم نفاق سے بچو، جھوٹی قسموں سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، دنیا کی محبت سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکا بھیڑیا اگر بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائے وہ اتنا نقصان نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے بھیڑیا جو ہوتا ہے نا، اگر یہ بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائے نا تو یہ کھا تو ایک بکری سکتا ہے، لیکن اگر ریوڑ میں 100 بکریاں ہوں گی نا، اس کو مارنے میں لذت آتی ہے، یہ 100 کی 100 کو مار دے گا۔ فرمایا کہ بھوکا بھیڑیا غضبناک بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو کر اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا دنیا کا پجاری کرے گا۔ جتنا کیا کرے گا؟ دنیا کی ہوس جس کو لگ گئی نا، وہ اپنے باپ کو بھی بیچ دے گا، وہ اپنے باپ کو بھی ذبح کر دے گا جائیداد کے پیچھے۔ ہمارے یہاں ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی محبت سے بچائے۔ قرآن کریم نے زکوٰۃ کے مصرف بھی بیان کیے۔ میں نے کل کا جو جمعہ تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ شریعت نے ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم کیوں دیا ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں۔ زکوٰۃ غرباء کو دینی ہے، مساکین کو دینی ہے، اگر کوئی ذاتی ضرورتوں کی وجہ سے مقروض ہو جائے اس کو دے سکتے ہیں، کوئی مسافر ہے اس کو دے سکتے ہیں، کوئی غلام ہے اس کو دے سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں یہ مصارف کی تفصیل ہے۔ اور کل جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کو صحیح مصرف، صحیح مستحقین تک پہنچانا بھی بھائی کیا ہے؟ فرض ہے۔ قرآن کریم نے دوبارہ پھر اس بات کو بیان کیا کہ جو منافق ہیں ان کی فطرت ہے یہ ایک دوسرے کو اچھائی سے منع کرتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ بھائی سننا ذرا میری بات، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ منافق جو ہیں یہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے، لہٰذا آج بھی اگر کوئی ایک دوسرے کو برائی کی دعوت دے رہا ہے، اچھائی سے منع کر رہا ہے، تو وہ منافقوں والا طرز عمل ہے اس کا۔ اور فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے 10ویں پارے میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی، لوگو اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ لوگوں اس بات کو سمجھ لو، اللہ کو راضی کرنے سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ اپنے دیدار میں جو خاص نعمتیں ایمان والوں کو دے گا، جس کے نتیجے میں ایمان والے جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے، اس میں سے سب سے بڑی نعمت جب اللہ یہ اعلان کریں گے نا، اے میرے بندو اب میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں آئندہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث میں ہے جس وقت اللہ یہ اعلان فرمائیں گے، اگر جنت میں موت ہوتی تو ایمان والے خوشی سے مر جاتے، ایمان والے خوشی سے، یعنی اس عظیم الشان خوشی کو بھلا۔ اور بھائی حیران کن بات یہ ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر لمحہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔
ہر لمحہ راضی ہونے کے لیے مشکل ہی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچو، اللہ کی رضا کو پاؤ، اگرچہ ایک کھجور کے ذریعے ہی ہو۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر نماز میں ہم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہے، لہذا ورضوان من اللہ اکبر۔ بھائی مومن کے لیے اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں قرآن کریم نے عبداللہ ابن ابی کا ذکر کیا، منافقین کا ذکر کیا۔ بعض منافق مکہ مدینہ میں ایسے تھے، ان کے قد کاٹ بھی بڑے تھے، اولاد بھی جائیدادیں بھی بڑی تھیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جو بے دین ہو نا، اللہ کا دشمن ہو، اس کا مال دیکھ کر رالے نہیں ٹپکایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس مال کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان کی، اخلاق کی، حیا کی، شرافت کی، اخلاص کی، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان چیزوں کی قدر ہے۔ آج چونکہ ہم کمزور ہیں نا، اگر کسی مالدار آدمی کو دیکھ لیں تو دیکھ کر لوگ، قارون کے بارے میں سورہ قصص میں آئے گا کہ قارون جب صبح کو نکلا کرتا تھا نا، لوگ اس کی ٹھاٹھ باٹھ، اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیرت سے انگلیاں دانتوں میں لیتے، او تعجب کرتے ہو اس کا لائف سٹائل کتنا اونچا ہے۔ اور وہاں فرمایا کہ ایمان والے، اللہ کے نبی منع کرتے کہ اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اس لیے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس حیثیت میں رکھا ہے، موجودہ حیثیت میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا۔ اور قرآن کریم نے پھر 10ویں پارے میں آخر میں ان ایمان والوں کا ذکر کیا جب غزوہ تبوک کے لیے، آخری بات، جب غزوہ تبوک کے لیے صحابہ اکرام نکل رہے تھے، کچھ غربا صحابہ ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس جانے کے لیے کچھ تھا نہیں، اور وہ اس بات پر روئے اور کڑے کہ کاش ہمارے پاس بھی طاقت ہوتی، مال ہوتا، وسائل ہوتے تو ہم بھی اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے۔ اس سے قرآن کریم مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم دین کے اعتبار سے اپنی تمناؤں کو، اپنے ارادوں کو اونچا سے اونچا رکھو۔ بھائی کیا رکھو؟ ہمارے منصوبے شیخ چلی کی طرح دنیا کے ہوتے ہیں۔ اگر یوں ہو گیا تو میں فلاں جو ٹاؤن ہے وہاں اپنی رہائش بناؤں گا، میں گاڑی فلاں لوں گا، فلاں نہیں۔ ایمان والے جو ہیں ان کی تمنائیں، ان کے جذبات پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ مجھے طاقت دے گا میں حج کروں گا، میں ساری فیملی کو حج کرواؤں گا۔ اگر اللہ مجھے طاقت دے گا تو میں فلاں نیک کام کروں گا، میں فلاں نیک کام کروں گا۔ دیکھو بھائی، حدیث میں ہے جو مسلمان نیکی کے جذبات رکھتا ہے، اگر وہ اپنے اس نیکی کے جذبات کو پورا نہ بھی کر سکے، اللہ تعالیٰ سے اس کو اجر پھر بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کو اجر پھر بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی